سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. میرے آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے. لکڑی کو آگ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، خاک. فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے. ایک بندہ صبح سے کاروبار کرے، بڑی محنت کرے، 5,000 روپے کما کے گھر آئے اور گھر پہ آ کر آگ لگا دے 5,000 روپے کا. آپ کیا کہیں گے؟ تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ سارا دن محنت کی، پیسے کمائے اور آخر میں آ کے آگ لگا دی. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور آخر میں آ کے حسد کر کے خود ہی اپنی نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. سرکہ شہد میں ڈال دیں ذائقہ ہی ختم، ایمان ختم. اور یہ ایکچولی پتہ ہے کیوں اتنا برا عمل ہے؟ مجھے میرے 2-3 چیزوں کا سب مل کے جواب دیں گے. عزت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے. دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں پرابلم کیا ہے؟ حسد کرنے والا ایکچولی اللہ پر اعتراض کرتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم پر آرگیومنٹ ہے، اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، تو نے اس کو شہرت دی مجھے نہیں دی، اس کو عزت دی مجھے نہیں دی، اس کو مال دیا مجھے نہیں دیا. یہ اللہ پر اعتراض اس لیے گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، اب آؤ، اب حال کیا ہے؟ ابھی آپس میں بیٹھتے ہیں دوست، کوئی آ کے دوست بتاتا ہے یار میں نے نئی موٹر سائیکل لی. اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، دیکھی. مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھائی، اور جیسے ہی وہ دوست آگے گیا 2 نمبر کے پیسے سے لیے. ارے کوئی اپنے گھر پہ بلاتا ہے، میں نے نیا گھر لیا ہے، اس کے گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھا کر آئیں گے. جیسے ہی باہر نکلیں گے سود کے پیسوں کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنا بڑا گھر بنا لیا. یعنی کمال ہے یار، کسی کو نعمت مل رہی ہے اور آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. کیوں کرتے یہ حسد؟ بلکہ اتنا برا حال ہے کہ کوئی حج پر عمرے پر جائے تو اس سے بھی لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کر کے حج پہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے. ارے وہ جانے، اس کا رب جانے، آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ آپ گناہگار ہو رہے ہیں اس کو. اچھا ایک بات طے کر لیں، میں اور آپ سارے مل کے کسی کو ذلیل کرنا چاہیں نا، اور رب نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وہ اوپر ہی جا رہا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے، اور سارے مل کے کسی کو عزت دینا چاہیں اور مقدر میں ذلت لکھ دی گئی، کسی کو ہمت نہیں ہے اس کی ذلت سے روک سکے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. کیوں کرتے ہیں ہم کسی سے؟ ہمیں پرابلم. میرے محلے میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج اتنا مشہور ہو گیا، ساری دنیا میں جانتے لوگ. ارے اللہ نے عزت دی ہے، تم کیوں تکلیف میں آ گئے؟ اچھا اس تکلیف کا نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، تو چیک کر لو کسی کا حسد بال لیا ہے، کیونکہ تم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو. تم سوچتے رہتے ہو وہ آگے جائی جا رہا ہے، وہ آگے جائی جا رہا ہے، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. اچھا ملتان کے بعد کراچی میں بھی کاروبار شروع کر دیا، اچھا ایک اور فیکٹری بھی لگا لی، اچھا اس ملک بھی چلا گیا، وہ جائی جا رہا ہے آگے، تم جلی جا رہے ہو. کس بات کی جلن ہے بھائی؟ اچھا دیکھیں اس کی ایک اور خوبصورت جائز صورت بھی ہے جس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں رشک کہتے ہیں. اب اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس کو نوازا، میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. اے اللہ تو نے اسے عزت دی، تو عزت دینے والا مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر ادھر حال یہ ہے کہ اس کی چھین کر مجھے ملے، اچھا مجھے نہ ملے وہ برباد ہو جائے. یار وہ کتنا گندا دل ہے اس بندے کا جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے. یہ کاروبار مارکیٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے نا، کسی کی دکان چل رہی ہے، کسی کا کاروبار چل رہا ہے، یار یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. اچھا پھر عجیب دماغ، شیطان تو پھر بدگمانیاں. کوئی بندہ بیچارہ نیا نمازی بنا، اس کو ہو سکتا ہے آج کے بیان میں درود کی فضیلت بھی سن لی، اس نے تسبیح بھی نکال لی. اب وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یار یہ سامنے بیٹھ کے لگتا ہے مجھ پہ ہی وظیفہ کر کے پھونک رہا ہے نا، گاہک سارے اس کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے. ارے کمال ہے، وہ درود پڑھ کے جنت کما رہا ہے، تم بدگمانی کر کے حرام کر رہے ہو. عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا. نیگیٹو کیوں نیگیٹو بھائی؟ اللہ سے مانگو نا. دیکھیں میں یہاں ہمارے کسی اسلامی بھائی کو دوں گا یار 50,000 روپے لیں، ذرا یہاں سے بانٹنا شروع کریں 1,000 تو پیچھے والوں کو ٹینشن ہو جائے گی، یار 50,000 تو ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، میری باری نہیں آئے گی. یہ ہمارے پاس خزانے ہیں جو تھوڑے ہیں.
میرا رب چاہے تو ساری کائنات کو نوازے نا، اور وہ نواز ہی رہا ہے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یار اس کو مل گیا تو مجھے نہیں مل سکتا؟ ہم اللہ سے مانگے نا، ہم اس کا چھیننے کے چکر میں کیوں ہیں، اس کا برباد ہونے کے چکر میں کیوں ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، جو کسی کا برا چاہتا ہے آخر میں اسی کا برا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت بزرگوں کے سنا، آج دہرا بھی لو اس کو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ دعا کیا کرو اے اللہ سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر، سب کو نوازو۔ اچھا اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ بیماری بتا دی، ٹھیک ہے، لیبورٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا، مریض کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار، فلاں کزن، فلاں دوست، فلاں کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی باتیں ذرا بھی اس کی تعریف ملتی ہے نا میں فوراً چینج کرتا ہوں بات کو، مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہے اٹ مینز یو آر ان پرابلم۔ اب میں آؤ علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی والے خالی پرابلم بھی بتاتے ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤ علاج بھی لے جاؤ۔ اور علاج بھی ماشاءاللہ حدیثوں سے اور علماء نے بڑے پیارے انداز میں بتایا۔ سب سے پہلا علاج، اور یہ صرف حسد کا نہیں ہے، یہ تمام دل کی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، وہ دعا ہے۔ اللہ سے دعا، اکیلے میں دعا کیا کرو، یا اللہ میرا دل صاف کر دے، میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ دکھلاوے سے پاک کر دے، مسلمانوں کے لیے نیگیٹو سوچنے سے پاک کر دے۔ میرا رب وہی تو خالق ہے نا، دعا کرو گے اللہ صاف کر دے گا دل کو۔ پہلا علاج۔ دوسرا علاج، یہ تھوڑا اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں اینٹی بائیوٹک میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا، انجیکشن لگتا ہے، تھوڑا سا انجیکشن ہے یہ، لیکن علاج بڑا زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، اور جس چیز سے حسد ہوا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہوا ہے، کسی کی شہرت سے ہوا ہے، یا کسی کی دولت سے حسد ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ کر، اے اللہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر۔ آپ کے بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگ رہا مولوی صاحب، تسی کہہ دو انہاں دے واسطے دعا کرو، پھر کیسے؟ یہی تو مشکل ہے کہ واقعی آپ کو دل نہیں چاہے گا دعا کرنے کا، لیکن بیمار میں ہوں نا، دوائی مجھے پینی ہے، آپ دعا کریں، اس کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ دعا کریں گے نا کہ اللہ اس کو اور عزت دے، تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی آ کر بتائے گا اور پتہ چلا وہ اور ترقی کر گیا ہے، تو آپ خود جواب دیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، اللہ نے ترقی دی، میں بھی تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو یہ حسد صاف ہو جائے گا۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے آپ اس کو جا کر تحفہ دیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھتی ہے۔ ہاں لیکن تحفہ دیتے ہوئے یہ مت کہنا بھائی مجھے تجھ سے حسد ہو گیا تھا، آرٹس کونسل اجتماع میں گیا تھا اس لیے تحفہ لایا ہوں، تو اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہاں ایسے بغیر بتائے آپ نے اس کو تحفہ دینا ہے، محبت سے ملنا ہے، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جائے اور میرا دل صاف ہو جائے۔ کیونکہ حسد جب تک رہا نا تمہیں سکون نہیں آئے گا، آرام نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، حسد کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا نکلے نہیں نکلا تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ روز نیکیاں میری برباد نہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ جل رہی ہے ختم ہو رہی ہے، روزے میں رکھ رہا ہوں ختم ہو رہا ہے، کیونکہ حسد دل میں پالا ہوا ہے۔ We have to remove jealousy from our heart، ہمیں نکالنی پڑے گی حسد کی عادت۔ تو آج میں نے آپ کو کچھ علاج بھی بتا دیا ہے، اس کا ذہن میں نہیں ہے لوگوں کو کہ میں کہاں حسد کرتا ہوں۔ ارے بھائی اتنا حسد ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، دوست میں۔ پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ لو، واٹ از جیلسی۔ ہاں لوگ سمجھتے میں حسد نہیں کرتا، حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کو کوئی ترقی ملے، شہرت ملے، واٹ ایور کوئی نعمت ملے، اور میری تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے نہیں مل رہی تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب آئیے کہ حسد ہم میں سے کس کو ہے؟ آؤ میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کرتا ہوں۔ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ذرا خون چیک کریں بھائی ہمارا کولیسٹرول کتنا ہے، شوگر کتنا ہے، تو آؤ اپنا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ حسد ہے کہ نہیں۔ سب اپنے بارے میں غور کریں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، حسد اسی سے ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو برازیل کے کسی بندے سے حسد ہو جائے۔ جس کو آپ جانتے ہیں، یا تو آپ کا دوست ہوگا، یا آپ کا رشتہ دار ہوگا، یا آپ کی ساتھ کاروبار کرنے والا، آپ کی مارکیٹ کا کوئی فرد ہوگا، آپ کے محلے کا، آپ کے شہر کا کوئی بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا فیملی کا کوئی بندہ ہوگا۔ کوئی ایسا ہے، اپنے آپ سے سوال کیجیے اور ایمانداری سے جواب مجھے نہیں دیجیے گا، اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا کہ یار جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے نا مجھے پرابلم ہوتی ہے، جب بھی اس کو شہرت ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب میرے سامنے کوئی اس کی تعریف بیان کرتا ہے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، یار اس کی کیوں تعریف کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو، موضوع چینج کرو۔ اگر ایسا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اندر ہی اندر میرے لڈو پھوٹ دیں گے، ہاں یار اب مزہ آیا، اس کی گاڑی لگ گئی، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، اس کا مال خراب ہو گیا،
تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر دنیا میں ایسا کوئی ہے تو اٹ مینس حسد ہو گیا ہے، اور اب حسد کو ٹھیک کرنا میرا کام ہے، اس کا نہیں ہے۔ حسد مجھے برباد کر رہا ہے، اس کو نہیں کر رہا۔